اب اگلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ سمجھ لیجئے کہ پاکستان بن گیا، لیکن آج تک جس مقصد کے لیے بنا تھا اس کی طرف پیش قدمی نہیں کر سکا۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے کوئی دنیا میں کوئی فائدے کا کام کیا ہی نہیں، کوئی مسلمانوں کی بہتری کا کچھ کام بھی نہیں کیا، بالکل بیکار ملک ہے، فضول بنا ہے، کوئی فائدے کی بات نہیں ہوئی۔ یہ کہنا بھی ایک حماقت کی بات ہے۔ بہرحال آپ اس وقت بھی ایٹمی طاقت ہیں، واحد اسلام پوری اسلامی ورلڈ میں واحد ملک ہے جو ایٹمی ٹیکنالوجی رکھتی ہے۔ پھر یہ کہ کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا آپ کے بارے میں منصوبے بندیاں کرتی ہیں، تو یہ نہیں کہ آپ نے بالکل ہی کچھ نہیں کیا، آپ نے بہت کچھ کیا بھی، لیکن یہ کہ اس نظریے کے اعتبار سے، اس ہدایت کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم 47 کے مقابلے میں آج زیادہ بری جگہ پہ کھڑے ہیں، زیادہ برے حالات اور بدتر صورتحال سے دوچار ہیں، اور آج کا مسلمان اس مسلمان سے زیادہ گیا گزرا ہے جو 1947 میں تھا۔ اور دو قومی نظریے کے اعتبار سے بھی، نظریہ پاکستان کے اعتبار سے بھی یہ پچھلے 20 سال انتہائی گندے گزرے ہیں۔ یہ جو پرویز مشرف کے بعد سے دور آیا ہے، یو ٹرن کا زمانہ، تو یہ یو ٹرن کا تباہی کا زمانہ ہے، اور اس اعتبار سے مورال بھی ڈاؤن ہوا ہے، وہ نیشنل ایجنڈا اس کا بھی کوئی حشر نشر ہو گیا ہے، اور اس کی نحوست ہے جو اس وقت ہم جس کو بھگت رہے ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ لیکن میں ایک دوسری بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اس میں، لیکن وہ ذرا تھوڑی سی اسی کو سمجھ آئے گی جو بٹوین دا لائن بھی سمجھ سکتا ہے، تو آج ذرا میں اسے نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ہے ذرا تھوڑا سا مشکل مضمون، لیکن بہرحال چلے میں آپ کے سامنے کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اب یہ ساری چیزیں چھیڑیں گے تو تب جا کے وہ اطمینان قلب حاصل ہوگا جو آگے کام کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ایک سوال ہے اپنے سامنے رکھ، میں نے پچھلی دفعہ اٹھایا تھا پھر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا تھا جی اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ اگر پاکستان بن گیا تھا تو ادھر اسلام بھی غالب ہو جاتا، مطلب قائد اعظم 4-5 سال اور نہ مرتے نا، ٹھیک ہے؟ لیاقت علی خان کو گولی لگنے کی بجائے نشانہ خطا ہو جاتا ہے، اگر اللہ نہ چاہتا تو نہیں مرتے، بچ جاتے۔ کتنے قاتلانہ حملے ہوتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو پاکستان آج تک یہاں پہ نہیں پہنچ سکا، تو یہ پہنچ بھی تو سکتا تھا۔ ایک سوال ہے نا، ابھی تک نہیں ہوا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ماضی کے بارے میں ہمارا رویہ ہونا کیا چاہیے، ایک مومن کا رویہ ماضی کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ کہ دیکھیے، ایک میری سوچ تھی، ایک اللہ کی سوچ تھی۔ جو اللہ کی سوچ تھی وہ پوری ہوئی، وہ نافذ ہوئی۔ جو میری سوچ تھی وہ میں اپنے سمجھ کے مطابق منصوبے بنا رہا تھا، وہ نہیں پورے ہوئے، اور اللہ کے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے۔ ما شاء اللہ کانا، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، ایمان ہے نا اس بات پہ؟ اوکے، نیکسٹ، بیدہ الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، یعنی جو نہیں ہوا اسے میں خیر تھی۔ اب یہ بڑا عجیب سوال آ کے پھنس گیا کہ جناب پاکستان میں اسلام نہیں آ سکا تو اس میں خیر تھی۔ عجیب لگا آپ کو یا نہیں لگا؟ یا آپ اس کو سوچنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ ایمان خطرے میں جا رہے ہیں بھائی، نہیں سوچیں گے تو اگلی بات نہیں سمجھ میں آئے گی۔ اگلی بات سمجھنے کے لیے اس کو سمجھیں، ذرا اس پر اپنی محنت کریں۔ آپ جو ہے نا تھوڑا دماغ کو مشقت میں ڈالیں، اپنے آپ کو غور و فکر کا عادی بنائیں کہ بھئی اس میں کیا خیر کا پہلو ہو سکتے ہیں۔ تو دوسری بات میں نے اسی موقع پہ عرض کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، علی کل شیء قدیر بھی ہے، علیم اور خبیر بھی۔ وہاں پہ الفاظ یہ تھے کہ علیم اور حکیم ہے، یعنی اس کی حکمت جو ہے نا وہ پرفیکٹ حکمت ہے، وہ اپنے وقت پہ اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں اور پرفیکٹ ٹائم پہ نافذ ہوتے ہیں۔ اس کے ہاں جو دیر ہوتی ہے اس کے اندر بھی کوئی حکمت بھی نہ ہوتی ہے۔ اب اسباب کی سطح پر اگر آپ اسے دیکھیں گے تو اسباب کی سطح پہ سمجھ لیجئے کہ اگر اس وقت اسلام غالب ہو جاتا تو پاکستان کے پاس یہ وسائل تو نہیں تھے جو آج ہیں، اور یہ بن نہیں سکتا تھا۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں صرف اس وجہ سے نہیں بن سکتا تھا کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں بن جائے، انگریز کی بھی کوئی ضرورت تھی اس کو بنانے کی، اس لیے بن گیا، ٹھیک ہے؟ جاگیرداروں کی بھی کوئی ضرورت تھی اس لیے بن گیا۔ تو اگر اسی وقت اسلام نافذ ہو جاتا تو جاگیرداروں کی ضرورت ختم ہو جاتی، پاکستان سے دلچسپی ختم ہو جاتی یا نہ ہو جاتی ہے؟ یہ سارے جو بیوروکریٹ ہیں یا جو بڑے بڑے آپ کے آفیسرز تھے جنہوں نے بعد میں مارشل لا لگایا، ایوب خان جیسے، ان کے پاکستان کے ساتھ دلچسپی ختم ہو جاتی یا نہ ختم ہو جاتی؟ انگریز کی امریکہ کی دلچسپی ختم ہو جاتی یا نہ ختم ہو جاتی ہے؟ ادھر اتنا بڑا ہندوستان کھڑا تھا، ادھر رشیا کھڑا تھا، یہ سروائیو کیسے کرتا؟ تو
تو اللہ تعالیٰ کے منصوبے بڑے لمبے ہوتے ہیں، بہت دراز ہوتے ہیں. وہ اپنی چیز اس وقت کرتا ہے کہ جب وہ زمینی حقائق کے اعتبار سے بھی وہ نافذ العمل ہو سکتی ہے. اس کو میں آپ کے سامنے ذرا اور کھول کے رکھ دوں. ایک نگاہ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے کی موسیٰ علیہ السلام والی، ایک نگاہ ہوتی ہے چیزوں کو دیکھنے والی خضر کی. جب موسیٰ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ غلط ہوا. وہ مطلب آج اگر ہوتے تو وہ کہیں گے کہ ایوب خان الو کا پٹھا، اس نے بیڑا غرق کیا. جو ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہتے ہیں، موسیٰ بھی یہی کہتے ہیں اور ہم بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی گزرے ہیں سب کو جمع کر لیں، سب کے بارے میں یہی حکم لگتا ہے. پرویز مشرف کے بارے میں اس حکم میں 10 گنا اضافہ کر کے وہ کہتے، ضرب 10 کر کے کہتے لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا سارا. یہ ہیں وہ جو شریعت کی نگاہ ہیں، جو تشریع، جو قانون کی نگاہ ہیں، اس میں ہم یوں ہی دیکھیں گے. اسباب کی نگاہ ہیں، عالم اسباب میں، عالم تشریع میں اسی طرح دیکھنا چاہیے. ایک نگاہ وہ ہے کہ جو خضر کی نگاہ ہے، اس میں کشتی بھی ٹوٹی تو ٹھیک ٹوٹی، اس میں بچہ بھی مارا گیا تو ٹھیک مارا گیا، دیوار بھی سیدھی کی گئی تو ٹھیک کی گئی. وہاں غلط ہے ہی نہیں کچھ. ہر شے کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے. تو میں وہی حکمت آپ کو بتاؤں. جب اللہ نے کیا تو پھر ڈھونڈیں اس میں حکمت کیا تھی. بھائی میری بازو نہیں ٹوٹنی چاہیے تھی، ٹوٹ گئی. اب اس میں سوچیں کوئی فائدے کی بات ہوئی ہوگی، پتہ نہیں، وہ ابھی مجھے نہیں پتا. وہ ڈھونڈیں آپ کیا ہے. یا مجھے تکلیف جتنی زیادہ ہو اتنا زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ میں معلوم کروں. اچھا، یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے ہی یہی. یعنی یہ 2 قسم کے ذہن ہیں نا. آپ کا کوئی تزکیہ ہوا ہے، آپ کو کوئی روحانیت کی منزل ملی ہے، آپ کو اللہ کے ساتھ کوئی آپ کا تعلق ہے، تو پہلی سطح ہی یہی ہے کہ جو آپ پر حادثہ آیا، جو آپ پر بیتی ہے، اس کے بارے میں آپ نے یہ تلاش کرنا ہے کہ نمبر 1 کیوں، میرا کیا اس میں قصور تھا جس کی وجہ سے یہ ہوا. نمبر 2 اس میں بہتری کی بات کیا تھی، کیونکہ بیدک الخیر، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے، تو اس میں وہ خیر کا پہلو ڈھونڈوں. اگرچہ کہ ہوا شر ہے، لیکن اس شر کے اندر وہ خیر کا پہلو کیا ہے جو میں دیکھ لوں. یہ وہ سطح ہے جہاں آج ہم پہنچے. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے خضر سے ملاقات کرانی پڑی ہے. تو آج انسان ذرا بالغ ہو کے اور آگے نکلے، یعنی اللہ نے اسے چھوڑ دیا کہ خود سوچو اس چیز کو، لیکن اسے تلاش کرنا چاہیے. تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آج تک اگر یہاں پہ اسلام نہیں آیا تو جو لوگ قصوروار ہیں میں ان کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے رہا ہوں، یہ سمجھ لیجئے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ کے گریٹر پلان میں یوں ہی تھا، اور اس کے یہ اسباب ظاہری طور پر نظر آ رہے ہیں، اور جب صحیح ٹائم ہوگا تو اس ٹائم پہ آ بھی جائے گا.